احد کا معرکہ۔ بدر میں کفار مکہ کی شکست کا حال سن کر مکہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ مکہ والے اس امید میں تھے کہ ہمارے ساز و سامان والی فوج کا وہ بے سر و سامان مٹھی بھر آدمی کیا مقابلہ کر سکیں گے۔ ایک ہی ریلے میں مسلمان سرمے کی طرح پس کر رہ جائیں گے۔ خالد اور ورقہ جیسے بہادروں کی تلواریں اپنے دشمنوں کے لہو میں پیرنے سے پہلے نیام میں آنا ہی نہیں جانتی۔ ان مسلمانوں کو شاید انصار کی کثرت پر گمنڈ ہو گیا ہے، مگر وہ بیچارے مدینے کے ہلکے پھلکے لوگ جن کی تاریخوں میں ایک صفحہ بھی خون سے رنگین نہیں ہے، بھلا ان قریش کا کیا مقابلہ کر سکیں گے جن کے کارنامے خونریز معرکوں کی یادگاریں ہیں۔ مکہ کے وہ نادان قریش جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے رفیق و ہم نوح بن گئے ہیں، وہ یقیناً بہادر اور ہم ہی میں سے ہے۔ زروں کی کثرت دریا کو پاٹ دیا کرتی ہے، مگر خبر آئی کہ بدر میں قریش کو ذلت کی شکست اٹھانی پڑی۔ ان کے بہت سے بہادر جنگجو مارے گئے اور بہت سے مسلمانوں نے قید کر لیے۔ قریش نے بدر میں بہت کچھ جوانمردی کا ثبوت دیا، لیکن مسلمانوں کا جوش طوفان کا جوش تھا۔ چھوٹے چھوٹے نیزوں اور ٹوٹی ہوئی تلواروں نے قیامت برپا کر دی۔ پھر کفار مکہ نے انتقام کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی۔ عورتوں نے مردوں کو غیرت دلائی کہ بدر کے بعد خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا بزدلی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ قریش کی عظمت کے صحیفے اس آسانی سے چاک نہیں ہو سکتے۔ شکست کا انتقام لیا جائے گا اور ضرور لیا جائے گا۔ شاعروں نے پرجوش رجز لکھے جن میں کہا گیا: عدنان اور غالب کی روحیں چیخ رہی ہے انتقام انتقام، بدر میں قتل کیے جانے والے بہادروں کا انتقام۔ قریش جب انتقام کے لیے نکلتے ہیں تو آسمان لرز جاتا ہے اور زمین کی تنابیں کانپنے لگتی ہے۔ دشمن ان کے جذبائی انتقام کی تاب نہیں لا سکتا۔ بیواؤں کے دھڑکتے ہوئے دل اور یتیموں کے جھلملاتے ہوئے آنسو تمہاری غیرت کے کان میں انتقام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ شکست کے بعد آرام سے بیٹھنا بزدلوں اور پست ہمت والوں کا کام ہے۔ تلواروں کو نیاموں سے باہر نکالو، نیزوں کو ہاتھوں میں لے لو، گھوڑوں کے ایٹر لگا کر میدانی جنگ میں پہنچ جاؤ۔ زیادہ انتظار اور سوچ بچار سے جذبائی غیرت سرد ہو جاتا ہے۔ اسی انداز کے رجزیہ اشعار نے قریش میں انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ تیاریاں ہونے لگی، ساز و سامان درست کیا جانے لگا۔ کسی نے نیزے کی انی کو تیز کیا، کسی نے تلوار پر دار رکھی، کوئی نیزوں کے 100 فار کو آب دینے لگا۔ مسلمانوں سے شکست بدر کا بدلہ لینے کے لیے قریش کا لشکر روانہ ہوا۔ ان میں جواسال بہادر بھی تھے اور جہان دیدہ تجربہ کار قریش بھی۔ عورتیں بھی ساتھ تھیں تاکہ وہ اپنے سپاہیوں کو رجز پڑھ کر جوش اور غیرت دلائے۔ ابو سفیان چلنے سے پہلے اپنے معبود اور حاجت روا حبل کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ قریش کے سب سے بڑے سردار نے پتھر کی بے جان مورتی کے سامنے سر جھکا دیا۔ داڑھی کے بال ہوا سے ہلنے لگے۔ تیروں کے ذریعے پہلے فال دیکھی اور فال کے بعد پھر حبل سے مدد طلب کی لجاجت آمیز لہجے میں کہا: میرے حاجت روا، قریش کا سب سے بڑا شیخ تیری بارگاہ میں مدد طلب کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم اپنے بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری مدد کی جائے۔ تیری عظمت کے فدائی اور تیرے نام کی جے پکارنے والے اب دوبارہ ذلت نہ دیکھنے پائے، انہیں فتح اور سربلندی نصیب ہو، ہم کامیاب واپس ہو۔ اور آج جن چہروں پر فکر و غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، کل ان پر مسرت کی کرنیں چھم چھم کرتی نظر آئیں۔ غزوہ احد کفار مکہ کے اسی جنون انتقام کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مسلمانوں کی فوج پہنچ گئی، دونوں طرف سے لڑائی کے لیے صف بندی ہوئی۔ توحید پرست کوہ احد کے دامن میں صف آرا ہوئے اور بنجر زمین کے میدان میں کافروں نے پرے جمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفوں کو درست فرمایا۔ مسلمان مجاہد خطوط مستقیم پر اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ احد کی لڑائی جنگ بدر سے بہت زیادہ شدید ہوگی۔
کفار مکہ پورے ساز و سامان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے انتقام کی آگ پوری قوت کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند اور ان کے ارادے پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے۔ ان کی ہمتیں کہہ رہی تھی کہ ذرا جنگ کا آغاز ہو تو پھر کفار کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا پرستوں سے لڑائی کرنا گویا موت سے کھیلنا ہے۔ انین ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس میں ایک شگاف تھا۔ مسلمانوں کا لشکر اسی کے قریب صف آرا تھا۔ یہی مقام ان کا زبردست مورچہ اور کمک بھیجنے کا مستقر تھا۔ خطرہ تھا کہ کافر اس راستے سے آ کر بہت کچھ ابتری پھیلا سکتے ہیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک جگہ مقرر فرما کر حکم دیا کہ چاہے تم لوگوں کو جیت ہو یا ہار، مگر اس مقام سے ہرگز نہ ہٹنا، اس کی محافظت کرتے رہنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کی اس جمعیت کی کمان سپرد فرمائی۔ مسلمانوں کی فوج صفیں باندھے کھڑی تھی، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کی دیر تھی، جو کہ شہادت اور جذبہ جہاد بے چین کیے دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص اور ابو عبیدہ بن جرح کو اسلامی فوج کے سامنے بڑھنے والے دستے پر مطمئن فرمایا۔ ہراول کا انتظام درست ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے دائیں اور بائیں بازو کی طرف توجہ فرمائی۔ عکاشہ بن محسن اسدی اور ابو سلمہ بن عبد الاسد کو ان دونوں حصوں کی کمان تفویض ہوئی۔ کفار قریش نے بھی صفوں کو درست کیا۔ ان کے میمنے کا کمانڈر خالد بن ولید بنا۔ میسرہ کی عمارت اکرمہ بن ابو جہل کو ملی اور قلب فوج میں ابو سفیان کو متعین کیا گیا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں طرف کے بہادر جوہری شجاعت دکھانے لگے۔ تلواروں کی جنکار سے پہاڑیاں گونجنے لگی۔ ایک طرف لات و حبل کی جے پکاری جا رہی تھی اور دوسری جانب شور تکبیر بلند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو اپنی تلوار عطا فرمائی۔ ابو دجانہ بہت دلیر، حوصلہ مند اور شجاع تھے۔ شمشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جب کفار کی طرف چلے تو ان کی چال میں تبختر پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چال کو خدا دشمن رکھتا ہے، مگر اس موقع پر معیوب نہیں۔ کافروں کی صف سے نکل کر ایک سپاہی ابو دجانہ کے سامنے آیا۔ وہ اپنی تلوار کا وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ ابو دجانہ نے اس کا سر اڑا دیا۔ ابو دجانہ صفیں چیرتے ہوئے بڑھتے ہی چلے گئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ دوسری خاتون قریش کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو غیرت دلانے اور ابارنے کے رجز پڑھ رہی تھی۔ ہر شیر جوش انتقام سے لبریز تھا۔ ہر شیر جوانان مکہ کے حوصلوں کو بڑھاتا، جس سے جذبہ انتقام اور تیز ہو جاتا۔ ابو دجانہ داد شجاعت دیتے ہوئے ہندہ کے پاس پہنچ گئے اور اسے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ قریب تھا کہ ہندہ کی لاش میدان میں تڑپتی نظر آئے، لیکن پھر خیال آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عورت کے خون میں آلودہ کرنا مناسب نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ ابو سفیان کی بیوی کی جان بچ گئی۔